اسلام میں نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے اور شریعت نے اس کو کتنا آسان رکھا ہے۔ جب ہم رسمیں بناتے ہیں تو اس کو مشکل بناتے ہیں، اس کو خرچیلا بناتے ہیں۔ بہت سی رسموں کو کہتے ہیں کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا وہ حق ہے، عورت کو یہ دینا چاہیے، رشتے دار ساس کے لیے یہ ہے، بہو کے لیے یہ ہے، دولہے کی بہن اور دلہن کی بہن کے لیے یہ، ساس سسر کے لیے یہ، جیجا جی کے لیے اور بہنوئی کے لیے فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ خرچہ بڑھاتے چلے گئے رسم کے نام پر، اور جیسے جیسے رسم کے نام پہ خرچ بڑھا ویسے ویسے شادی مشکل ہوتی چلی گئی، اور جب شادی مشکل ہو گئی تو کم ہو گیا شادی کا ہونا، اور شادی کا ہونا جب کم ہوا تو زنا کے راستے ڈھونڈے گئے، زنا کے راستے کھلتے گئے، اور بدکاری، بے حیائی اور برے کام شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں شادی بری ہو گئی اور مشکل ہو گئی، زنا آسان اور عام ہو گیا۔ زنا کرنے پر پکڑے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے کوئی بات نہیں، آج کل تو چلتا ہے۔ ہاں، دوسری شادی کرنے پہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے جس کی اجازت دی وہ ہم نے برا سمجھ لیا، اور اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، جو بہت سارے نقصانات کی بنیاد ہے، اس کا راستہ کھول دیا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے غلط رسم و رواج کی بنیاد پر۔ جس نے شادی کو مشکل بنا دیا، جس نے بہت سارے بوجھ ڈال دیے لوگوں پر، سماج لوگوں کے کندھے پر، عورتوں، بچوں، مردوں، اور خاص طور پہ دولہا اور دلہن دونوں پر۔ دلہن کی طرف سے کھانا نہیں ہے، جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مہندی کی رسم، یہ فلاں کی رسم آج کل جو ہوتا ہے، اس سے کچھ سالوں پہلے اور زیادہ ہوتی تھی، بڑی تعداد میں باراتیوں کو لے جانا، اور ایسی بہت ساری رسمیں چونکہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہر شہر میں آپ کو الگ الگ ملے گی۔ تو جتنی رسمیں ہیں، یہ نکاح کا میں نے کہا انتخاب، ایجاب و قبول، ولی کی اجازت اور بیوی کی مرضی، پھر اس کے بعد مہر اور اس کے بعد ولیمہ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسلام سے زائد ہے۔